نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالی نے جس عنوان کا تذکرہ کیا ہے، جس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ ہے، اور یہودیت کی ذہنیت کو اللہ تعالی نے جو بیان کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جس انداز میں بیان کرتے ہیں، آج ہمارے سبق کا یہی موضوع ہے۔ اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مقصد محض یہودیت کے قصے واقعات بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر آیت و آج کے مسلمان کے لیے کیا پیغام اور کیا سبق دیتی ہے، اس کو بیان کرنا ہمارے درس کا لازمی طور پر جز ہے۔ اس آیت کا جو عنوان منتخب کیا ہے، شریعت پرستی کا نعرہ ہے اور نفس پرستی پر عمل ہے۔ یہ خصلت، یہ خباثت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کی بیان کی ہے کہ یہودی اکثر اس طرح کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں احکامات دیتے، جو انہیں کوئی اپنی کتاب، اپنی شریعت کا جو انہیں سبق دیتے، اس کو وہ بھلا دیتے اور اس کے خلاف ورزی کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کی گئے جتنے وعدے ہوتے ان کی خلاف ورزی کرتے۔ مثلا انہیں توحید کا حکم دیا گیا، اطاعت اور شریعت پر قائم رہنے کا وعدہ لیا گیا، مگر اس کی وہ بار بار عاد شکنی کرتے رہے، تورات کے احکامات کو وہ توڑتے رہے، جانتے بوجھتے ہوئے احکامات میں تحریف کر دیتے یا انہیں پس پشت ڈال دیتے، انبیاء علیہم السلام کی نافرمانی کرتے، ان کے ساتھ ناحق جھگڑا کرتے اور رسولوں پر ایمان لانے کے عہد سے بھی پھر جاتے۔ آخری رسول کی جو صفات ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو جاننے بوجھنے کے باوجود ان کا انکار کر دیتے، دنیاوی مفاد کو دین پر قربان کر دیتے، یعنی دنیاوی مفاد کے لیے وہ دین کو قربان کر دیتے، جہاں پر دنیا کا نفع مل رہا ہوتا اور دین کی قربانی لگتی، وہاں دین کو قربان تو کر دیتے، لیکن دنیاوی مفاد کو وہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیتے، بار بار وعدے کرنا، بار بار ان کو توڑنا۔ اکثریت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت یہ ہے کہ بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت جو ہے وہ سرے سے ایماندار ہے ہی نہیں، ان کا ایمان عند اللہ، یعنی میں اللہ کے ہاں بالکل تصور ہی نہیں ہے کہ وہ ایماندار ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس جو آیت کا عنوان ہے، یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ جو شریعت پرستی کا نعرہ ہے، محض نعرہ لگانے والے نعرہ لگاتے ہیں شریعت ہے شریعت ہے، اور لیکن ان کا جو اپنا نفس ہے وہ نفس پرستی میں عمل پیرا ہوتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے وہ سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ اس قسم کا جو عنوان ہے، اس کا خاص تعلق یہودیت کے ساتھ ہے، لیکن جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن ہمارے لیے ضابط حیات بھی ہے، آب حیات بھی ہے، تو قرآن ہمیں جو سبق دیتا ہے وہ بھی آج کے دور میں جو ایک سب سے بڑا جو فتنہ بنا ہوا ہے، وہ فتنہ یہی ہے کہ دین کے نعرے تو بہت ہیں،
دینداریاں کم ہیں، ہر زبان پر شریعت شریعت تو ہے، ہر بحث میں قرآن قرآن تو ہے، ہر مجلس میں سنت کا حوالہ تو ہے، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے شریعت ہی بوجھ لگنے لگتی ہے، شریعت ہی تبدیل ہونے لگتی ہے، شریعت ہی خلاف لگنے لگتی ہے۔ ایسے سمجھے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو 100 ہے، اسی ذہنیت کو بے نقاب کرتی ہے کہ جو شریعت شریعت نفاذ کا، شریعت پرستی کا نعرہ لگانے والے ہیں، محض ان کے نعروں تک نہ جانا، محض ان کی ظاہری حالت پر نہ جانا، محض ان کی وضع قطع پر نہ جانا، محض ان کی جو ایک بیٹھنے کا انداز ہے، بولنے کا انداز ہے، محض اس پہ نہ جانا، بلکہ دیکھنا کہ ان کی جو نفس پرستی ہے، مفاد پرستی ہے، کیا شریعت پرستی پر عمل بھی ہے یا نہیں ہے، یا صرف نفس پرستی پر عمل ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہی اس آیت میں بیان کیا ہے کہ کیا جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کا ایک حصہ توڑ نہیں دیتے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، یہ ہر اس قوم کا حال ہے جو دین کو زبان تک محدود رکھے۔ آپ ہمارے درس کے مستقل سامعین ہیں، آپ ذرا جملوں پہ غور کریں، یہ ہر اس قوم کا حال بیان کرتی ہے آیتوں جو دین کو زبان تک محدود کر دے، اور نظریاتی نفاق ہو، شریعت کا نعرہ، خواہش کی حکومت ہو، یہ ساری باتیں اگر ہوں تو میرا سوال ہے کہ یہ کیسا ایمان ہے کہ شریعت کی بات ہو تو جوش آ جائے، مگر شریعت اپنے مفاد کے خلاف آئے تو تعویل شروع ہو جائے۔ یہ کیسا دورہ معیار ہے کہ شریعت کی بات آئے تو بندہ اتنا جوشیلا ہو جائے جیسے اس سے بڑا کائنات میں اس دھرتی پر کوئی مومن ہے ہی نہیں، لیکن وہی شریعت اپنے مفاد کے خلاف آ جائے، اپنی عزت کے خلاف آ جائے تو اس میں تعویل شروع ہو جائے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا ماحول ہے، یہ کیسا شریعت پرستی کا نعرہ ہے کہ حلال حرام پر تقریریں تو ہوں، لیکن کاروبار ہے، سیاست ہے، معاشرت ہے اور اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ان تمام کو حالات پر، شریعت پر فوقیت دے دی جائے کہ باشو حالات ایسے نہیں ہیں، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے، حلال حرام اپنی جگہ، لیکن کاروبار بھی تو کرنا ہے نا جی، سیاست بھی تو کرنی ہے نا جی، لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا بھی تو ہے نا جی۔ جن سب کو شریعت پر فوقیت دے دی جائے تو میرا پھر سوال ہے یہ کیسا دین ہے، کیسا ایمان ہے، یہ لوگ کس طرح رہتے ہیں؟ یہی وہ نظریاتی نفاق ہے جس کے اندر شریعت نظریہ بن جاتی ہے اور قرآن ایسے ایمان کو ایمان ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ عہد الہی اور ہماری بے وفائی اس طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ اللہ کو حاکم مانیں گے، رسول کو معیار مانیں گے، خواہش کو تابع رکھیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ زبان کہتی ہے شریعت اور فیصلے نفس کے مطابق ہوتے ہیں اور دلیلیں ہم خود گھڑ لیتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جس پر قرآن کہتا ہے ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کی ظاہری حالت پہ نہ جانا، ان کے جناب نظام زندگی پہ نہ جانا، ان کے قول و قرار پہ نہ جانا، ان کے اعمال دیکھنا اور خصوصاً اعمال اس وقت جب ان کے اوپر اپنے اوپر بنتی ہے تب ان کا موازنہ کرنا کہ شریعت کہاں چلی گئی ہے۔ لہذا آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ میں شریعت کی بات کرتا ہوں اس لیے میں دیندار ہوں، حالانکہ قرآن کا اصول یہ ہے کہ ماننے والا وہ ہے جو سر جھکا دیتا ہے، جو شریعت کو بولتا تو بہت ہے مگر برداشت نہیں کرتا ہے، لاگو نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا ہے۔ دراصل یہی بندہ شریعت کا وکیل نہیں ہے
بلکہ جھوٹا مدعی ہے جو صرف شریعت پرستی کا نعرہ لگاتا ہے لیکن عمل اس کا نفس پرستی میں مبتلا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، سامعین، یہ جو درس ہے یہ محض الزام نہیں ہے، یہ محض الزام نہیں ہے سوچئے گا، بلکہ یہ ایک اصلاح ہے، اور اصلاح تب آتی ہے جب ہم شریعت کو نعرے سے نکال کر نظام بنا لیں، اپنے فائدے کے خلاف بھی ہو تو سمعنا و اطعنا کہیں، دوسروں پر نہیں، پہلے اپنے اوپر شریعت نافذ کریں، کیونکہ شریعت جو ہوتی ہے وہ ہر بولنے والے پر صرف لاگو نہیں ہوتی، بلکہ صرف بولنے کے ساتھ ساتھ ہو اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس جو شریعت بول رہا ہے اس پر شریعت لاگو نہیں ہوتی ہے، بلکہ شریعت بولنے والے پر بھی لاگو ہوتی ہے، اور شریعت اپنے آپ کو ثابت کرتی ہے اس کے عمل سے۔ لہذا سورۃ البقرہ جو ہے آیت نمبر 100 جو ہے ہمیں تنبیہ کرتی ہے کہ ایمان وہ نہیں ہے جو زبان پر ہو، ایمان وہ ہے جو عہد بن جائے۔ آج اگر ہم نے شریعت کو صرف تقریر میں رکھا، زندگی کو اس سے آزاد رکھا، تو ڈر ہے کہ کہیں ہم بھی اسی ڈگر پر نہ چل پڑیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو سنتے جائیے کہ ہم شریعت کہتے ہیں، فلاں بندہ جو ہے نا جی بڑا متبع سنت ہے، کیوں جی؟ اس کا نظام ایسا ہے جی، اس کا چہرہ ایسا ہے جی، اس کا جناب طور طریقہ ایسا ہے جی۔ یاد رکھیے گا، شریعت کا متبع بندہ وہ ہے جو شریعت کو صرف نعرہ نہیں بناتا، زندگی کا قانون مانتا ہے، اپنی خواہش پر اللہ کے حکم کو مقدم رکھتا ہے، تنہائی ہو یا خلوت ہو ایک سا دیندار رہتا ہے، حق اس کے خلاف ہو تب بھی سرِ خم تسلیم کرتا ہے، اور وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ شریعت کو دوسروں پر صرف نہیں، سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں متبع سنت بندہ کہتے ہیں، شریعت کا پابند بندہ کہتے ہیں، جو بولنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کر کے دکھائے۔ تو جو یہودیوں کی صفت ہے، خصلت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کا ایمان بھی نہیں ہے۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، کوئی عہد، نَبَذَهُ توڑ دیا اس کو، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک جماعت نے، بل اکثرهم لا يؤمنون اکثریت ان کی جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی جو شخص اپنے وعدوں کو توڑتا ہے، جو زبان سے ایمان ایمان تو کہتا ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں کرتا، یہ یہودیوں کی خصلت ہے جو خیر سے آج ہمارے مسلمانوں میں آ چکی ہے، اور مسلمان بھی عام نہیں، شریعت کہنے والے لوگوں میں آ چکی ہے۔ تو اس سے ایمان بھی سرے سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے اوپر بھی شریعت کے احکامات کو لاگو کریں، اور دوسروں پر لاگو کرنے سے پہلے اپنے اوپر لاگو کریں، تاکہ ہمارے زبان سے اور ہمارے عمل سے دوسرے لوگ بھی متاثر ہوں، اور بجائے اس کے کہ وہ ایمان سے، اسلام سے دور بھاگیں، وہ الٹا اسلام کے قریب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔